پیارے دوستو، ایک بہت نیک شخص تھا، اس کے بچے بھی تھے۔ ایک مرتبہ وہ رات کو نماز کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ جب بچوں سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تو پتہ چلا کہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، کھانا نہیں کھایا اور بہت بھوکے ہیں۔ اس نے اپنے بیوی بچوں کو قریب بلایا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ کھانا نہیں ہے، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس آج رات روٹی نہیں ہے، آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک کی برکت سے کرم ہو جائے گا، شاید ہماری قسمت کھل جائے اور اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرما دے۔ وہ سب درود پاک پڑھنے لگے اور وہ شخص درود پاک پڑھتا پڑھتا سو گیا اور اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور پیارے آقا نے فرمایا کہ کل صبح فلاں مجوسی کے ہاں جانا۔ پیارے دوستو، مجوسی انہیں کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور غیر مسلم ہوتے ہیں۔ آقا نے کہا کہ فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اس سے کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کچھ اللہ نے تجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے میری مدد کر۔ اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور وہ حیران تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی غیر مسلم کے گھر کیسے بھیج سکتے ہیں، کسی مجوسی کو سلام کیسے کہہ سکتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے خواب میں۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جس نے خواب میں پیارے آقا کو دیکھا اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ پر وہ شخص کنفیوز تھا، وہ پھر سو گیا، اور وہ سویا تو پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جاؤ مجوسی کے پاس میرا سلام دو اور اس سے کہو کہ تمہاری مدد کرے، اور یہ بھی کہنا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کی بار جب وہ اٹھا تو اسے یقین ہو گیا کہ آقا نے اس مجوسی کے پاس ہی جانے کا کہا ہے، تو وہ شخص اس مجوسی کے پاس چلا گیا۔ اس مجوسی کے پاس بہت سارے نوکر تھے، بہت بڑا محل تھا، اور وہ مجوسی اس زمانے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے اس سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ سب یہاں سے تھوڑا ہٹ جائیں، تو سب لوگ پیچھے ہو گئے۔ پھر وہ شخص مجوسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایک پیغام لایا ہوں۔ اس مجوسی نے کہا کہ بتاؤ کیا پیغام ہے، اور اس شخص نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے نبی کو معلوم نہیں کہ میں تو مجوسی ہوں، میں تو ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے سلام کیسے کہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، پر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہیں سلام دے دوں۔ وہ کہنے لگا کہ اور بھی کچھ فرمایا ہے آپ کے آقا نے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، انہوں نے کہا ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اللہ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے میری بھی مدد کرو۔ اس مجوسی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ دعا کون سی ہے؟ تو وہ شخص بولا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے خواب میں بس 3 باتیں سنی ہیں، تمہیں سلام دینا ہے، اور دوسرا تمہیں یہ بتانا ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور تیسرا یہ بتانا ہے کہ میری مدد کرو۔ اس مجوسی نے کہا کہ چلو اندر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو اس مجوسی نے کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس شخص نے ہاتھ آگے بڑھایا تو مجوسی نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس نے اپنے تمام کاروباری دوستوں کو بلایا اور کہا کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کاروبار کروں گا۔ آپ میں سے جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ کلمہ پڑھ لے، ورنہ آج کے بعد میرا تمہارا کاروبار ختم۔ کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اب اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بیٹا، تیرا میرا رشتہ ضرور ہے، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرا میرا تعلق بھی آج سے ختم۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان، میں آپ کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں، میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔
प्यारे दोस्तों, मजूसी जो मज़हब है इसमें बहन भाई की शादी हो सकती है। बाप ने कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे और बेटी की शादी की थी, तो बेटी को बुलाकर कहा कि बेटी मैं ईमान ले आया हूँ और तुम्हारा शोहर जो मेरा बेटा है वो भी ईमान ले आया है और इस्लाम में बहन भाई की शादी हराम है। अब तुम बताओ क्या करना है। तो बेटी बोली कि अब्बा जान, जिस दिन से भाई से शादी हुई है उस दिन से मुझे दिल से अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अबू जान मैं भी कलमा पढ़ती हूँ और मुसलमान होती हूँ। प्यारे दोस्तों, वो बंदा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया था वो हैरान हो गया कि आखिर मामला क्या है, एक के बाद एक मुसलमान होता चला जा रहा है। मुझे भी तो बताओ कि वो मामला क्या है, वो दुआ क्या थी। तो उस मजूसी कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले ही अपने बेटे और बेटी की शादी की थी और पूरे शहर की दावत की थी और सबको अच्छे अच्छे खाने खिलाए, और जब शादी से फारिग होकर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटा तो मेरे पड़ोस में एक बेवा औरत रहती है, उसकी छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो सब सैयदजादियां हैं, मुसलमानों के नबी की औलाद हैं। तो मुझे उनके रोने की आवाज़ आई। मैं सुन रहा था कि वो बच्ची अपनी माँ से कहती है कि अम्मी जान, हमारे पड़ोसी ने इतनी बड़ी दावत की, हमें खाने को नहीं बुलाया, आज हम भूखे हैं और उसने हमें याद भी नहीं किया। मजूसी कहता है कि जब मैंने ये सुना कि मेरे बराबर में गरीब लोग रहते हैं और वो भी नबी की औलाद से हैं, तो मैं उठा, खाना लिया, कपड़े लिए और मैं उस गरीब घराने में पहुँच गया। जाकर खाना और कपड़े मैंने पेश किए तो बच्चियां अपनी माँ से कहती हैं कि माँ जी ये हम कैसे खाएं, ये तो गैर मुस्लिम के घर का खाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा तुम भूखे हो, हालत भी ख़राब है और ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ आया है। तो बेटियां कहती हैं कि अम्मी जान, हम खाना तो उस वक्त तक नहीं खाएंगी जब तक अल्लाह इस मजूसी को इस्लाम की दौलत ना दे दे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जन्नत में दाखिला ना अता फरमा दे। फिर उन सैयदजादियों ने हाथ उठाए। वो मजूसी देख रहा है कि आले रसूल गरीब बच्चियां जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही हैं कि ए अल्लाह हमारे इस पड़ोसी को इस्लाम की दौलत दे दे। बच्चियां दुआ करती जा रही हैं और माँ आमीन करती जा रही है। अब ये मजूसी जो था वापस आ गया, कहता है कि मैं रात सोया ही था और सुबह तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर आ गए हो और आका ने कहा है कि दुआ कबूल हो गई है। अब उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूँगा। देखो मैंने अपने बेटे बेटी का निकाह किया था तो आधा माल तो उन्हें दे दिया था और आधा अपने पास रख लिया है। अब तो फिर उनमें जुदाई हो गई है। सुनो, हमारे पास आधा माल काफ़ी है, मेरा आधा माल तुम ले जाओ और अपने बच्चों की मदद करो। दोस्तों, इस वाक़ये में कितने दर्स हैं। सबसे पहली बात कि नेक शख्स था, परहेज़गार था और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता था। खाने को उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन ज़ुबान पर शिकवा भी नहीं था। ये नहीं कहता था कि अल्लाह मैं नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, मगर मेरे बच्चों को खाने के लिए तूने कुछ भी नहीं दिया। शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी। इस हाल में भी वो रब की रज़ा पर राज़ी था। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।